سر میرا سوال ہے کہ اسلام میں فضول خرچی کے متعلق کیا کرائٹیریا کی یا کیا کوئی اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے، یا یہ انسان کا اپنا ایک فیصلہ ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قرآن نے جو لفظ بولا ہے، حدیثوں میں جو لفظ ہے، وہ اسراف ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہوئے حدود سے تجاوز جب کریں گے تو اسراف ہو جائے گا۔ حدود سے تجاوز پھر مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے کی ہے، جو میرے ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ چیز خرید لیں آپ، اسراف ہو جائے گا۔ فضول کاموں پہ خرچ کریں جن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول خرچی ہو جائے گی۔ ناجائز کاموں میں کریں گے تو یہ بھی فضول خرچی ہو، بلکہ تبذیر بھی ہو جائے گی۔ ایک چیز کا آپ کے معیار زندگی جو بھی ہے، آپ کی کلاس جو طبقہ ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو مثال کے طور پر لاکھ روپے میں آپ کا وہ سٹیٹس قائم رہ سکتا ہے۔ گھڑی لے لی ہے آپ نے، کپڑے لیے ہیں، تو اتنے 10,000 میں، لاکھ والی چیز میں آپ کا سٹیٹس قائم رہ سکتا ہے، لیکن آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا اس کے اوپر، تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا کہ آپ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے خرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے سٹیٹس آپ کا لاکھ والا ہے لیکن آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا ہے، یا آپ بہت اونچے آدمی ہیں لیکن 1 کروڑ روپے کی گھڑی آپ نے خرید لی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں خرید لی ہے، ٹائم ہی دیکھنا نا، تو آپ 10 لاکھ کی خرید لیں، چلو بڑی بات ہے، لیکن آپ نے 1 کروڑ کی گھڑی خرید کے ڈال لی، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو فضول خرچی میں آ جاتی ہیں، اسراف میں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا اسٹینڈرڈ 10 لاکھ والا ہے اور میں کوئی فنکشن وغیرہ کر رہا ہوں لیٹ سے، اور اس میں میں ایک پراپر لیٹ سے 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ کر رہا ہوں، اور یہ میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، میں اس کو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر میں 1 کروڑ کا خرچہ کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے اسراف ہوگا۔ لیکن اگر کسی بندے کا 1 کروڑ والا لیول ہے اور وہ 1 کروڑ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ اسراف نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے معیار کے مطابق کر رہا ہے، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اگر اچھی شادی تمہارے وقار کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا لیکن وہ 10 لاکھ میں ہو جاتی ہے تو کر دو فنکشن جو کر رہے ہو۔ ایک اور بات البتہ اس کے ساتھ سوچنی چاہیے، وہ بھی حدود سے تجاوز کے دائرے میں آ جائے گی، وہ یہ کہ ہم معاشرے میں ٹرینڈ کیا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے اگر شادی کی ہے بڑے لاکھوں روپے لگا کر، تو جھونپڑی والا بھی چاہے گا کہ میں بھی اس معیار کی شادی کروں۔ تو اگر یہ لوگ سادہ جگہ پہ آ جائیں گے تو ان کو کوئی تانا نہیں ملتا، غریب آدمی کو تانا ملتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے تم نے اس طرح کی شادی کی ہے۔ وہ اگر سادہ کریں گے امیر کو بھی تانا ملتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کنجوسی کر رہے ہو۔ ہاں نہیں، وہ کہے گا میں نے اس کو اچھے طریقے پہ دوسری جگہ پہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ تانا نہیں ہوگا کہ تم غریب ہو، یا اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ اس کے لیے زیادہ عزت کا باعث بن سکتا ہے، جی میں نے اچھی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، فضول جگہوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو کر سکتا ہے وہ۔ تو اب تو ہمارے ہاں جو شادیاں میں رکھا 20 فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب فضول خرچی میں آئیں گے۔ شادی ہونے جا رہی ہے، کوئی آسمان تو نہیں آپ کے قبضے میں آ گیا، تو بس آپ شادی کریں سادہ طریقے سے، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شادیاں جو فطری اور ضروری چیزیں ہیں ان فنکشنز کو بہت سادہ کر دینا چاہیے، مثلا شادی کا، ولیمے کا، بارات کا، یہ فنکشن اتنے سادہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی آدمی شادی کرنے کا پروگرام بنائے تو 10-15-20 ہزار میں کر لے۔ میں نے 2 شادیاں کروائی ہوئی ہیں 5-5 ہزار روپے میں تو ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ ولیمے کی دعوت ہے جس طرح، تو اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ولیمے کی دعوت پہ انسان اگر ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کر جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے، یا ویسے مہمان نوازی کے اندر خرچ کر جائے تو وہ فضول؟ بس کوئی کسی نے اپنا سٹینڈرڈ بنا لی ہے، ورنہ اگر آپ سلیقے کے ساتھ مثلا آپ کے 50-60 لوگ ہیں، ان کو مناسب درجے کا کھانا کھلا دیں تو بس ٹھیک ہے، ولیمہ ہو گیا، لیکن جو باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔